اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ اسلام میں ہم اپنے تمام بھائیوں، اپنی بہنوں اور اپنے دوستوں بزرگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ تو آئے ناظرین، ہم سب مل کر ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ناظرین، نماز تہجد، قرآن مجید میں تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں اور احادیث مبارکہ میں جو تہجد کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں، پہلے ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک تہجد کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں ہے، اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ اور اس کے علاوہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اور اس کا پڑھنا باعث ثواب اور موجب رحمت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو کر اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ پاک ہے اللہ کی ذات، یہ رات کس قدر فتنوں سے بھری ہوئی ہے، جن سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے، اور یہ رات اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، یعنی رحمت کے خزانے، جن کو سمیٹنا چاہیے۔ ان پردہ میں رہنے والیوں کو کون جگائے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کا عیب اس دنیا میں چھپا ہوا ہے، آخرت میں ان کا پردہ ہٹ جائے گا، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے پر ابھارتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح کا عمل زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کام جس کو پابندی سے کیا جائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ میں نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام رات میں کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ اس وقت اٹھتے جس وقت مرغ آواز دیتا ہے، یعنی آخر شب میں، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ،
تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد کے لیے اٹھتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات میں تہجد کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھ سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تم دونوں نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ بخاری اور مسلم شریف کی یہ بھی حدیث مبارک ہے۔ حضرت عید بن ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد نہ چھوڑ، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوتے یا کچھ کمزوری محسوس کرتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے اور یہ اس کے لیے ہے جو تہجد پڑھے۔ مستدرک الحاکم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے نماز تہجد پڑھنے کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد افضل نمازوں میں سے نصف رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ مسند احمد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والے آسمان پر آتا ہے اور بندوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ کون مجھے پکارتا ہے کہ اس کی مدد کو دوڑوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ اسے دوں، کون مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ اسے معاف کر دوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، کوئی جس کی کوئی پریشانی ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کی ادائیگی کا اہتمام نہایت ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزاری تاکہ دیکھیں کہ ان کی عبادت میں کیا کوشش ہے۔ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اخیر رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو گویا کہ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گمان کیا تھا ویسا نہ دیکھا۔ اس بات کا آپ سے تذکرہ کیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ قتل کا ارتکاب نہ کرو۔ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو 3 مرتبوں پر اترتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جن پر گناہ ہے اور نفع کچھ نہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے لیے نفع ہے اور گناہ نہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ جس شخص نے رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا تو وہ اپنے گھوڑے پر گناہوں میں سوار ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہے اور اس کے لیے ثواب نہیں، اور وہ شخص کہ اس کے لیے ثواب ہے اور عذاب نہیں۔ ایسا شخص ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گیا، نہ اس کے لیے نفع ہے اور نہ اس کے لیے نقصان۔ تو اپنے آپ کو تیز رفتاری سے بچاؤ اور میانہ روی کو لازم پکڑو اور اس پر مداومت اختیار کرو۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں میں سے ایک عورت سے شادی کر لی اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس سے جب کہ نکاح کیا تھا مال اور اولاد کی رغبت سے نہیں بلکہ میں نے پسند کیا کہ وہ عورت مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی عبادت کی خبر دے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیوں کر ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے پھر حکم دیتے کہ ہم ان کے سرہانے پانی سے بھر کر پیتل یا پتھر کا گھڑا رکھ دیں اور اس کو ڈھانپ دیں۔ وہ رات کو بیدار ہوتے تو اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر پھیرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے جب تک ذکر کرنا چاہتے۔ پھر اس طرح کئی مرتبہ بیدار ہوتے یہاں تک کہ وہ ساعت آ جاتی جس میں یہ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہ سن کر حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے بیان کی۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تو قابل اعتماد یعنی ثقہ ہے۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس ٹھہرتے اور رات کو تہجد پڑھتے۔ ایک رات صبح سے ذرا دیر پہلے مجھ سے کہا اے ابو غالب تم کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور اگرچہ تم تہائی قرآن پڑھ لو۔ میں نے عرض کیا صبح قریب آ گئی ہے، میں تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو فرمایا بے شک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے ابو نعیم۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز تہجد کی فضیلت۔ ناظرین نماز تہجد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھیں اور نفل پڑھیں تو یہ تہجد کے نفل کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں ہیں۔ اس نفل نماز کی ادائیگی کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ اور ناظرین جو کوئی 4 رکعت نفل نماز تہجد کی 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اور جو کوئی نماز تہجد کی 12 رکعتیں پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، چوتھی رکعت میں 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پانچویں رکعت میں 8 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، چھٹی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 7ویں رکعت میں 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 8ویں رکعت میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 9ویں رکعت میں 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 10ویں رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 11ویں رکعت میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 12ویں رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو تو اپنی جائز حاجت کے لیے نہایت خلوص و یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگے، بفضل باری تعالی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرے گی اور اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، مراد ہوگی، پریشانی ہوگی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جب اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، بخاری شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کوشش آج سے ہی شروع کر دیں کہ آپ نے
ہر رات میں نماز تہجد ادا کرنی ہے اور اپنے گناہوں کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور اس کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ صبح اذان سے پہلے اس نماز کو آپ پڑھ لیں، اور جو بھی آپ مانگیں گے، جو بھی آپ حاجت کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے خواہش کرے میں اس کی خواہش پوری کر دوں۔ تو ناظرین کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی دکھ تکلیف بالکل ہی ختم ہو جائیں گی اور خوشگوار زندگی آپ کی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیسہ ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، مگر سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ تو ہمارے ان بھائیوں اور ان بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نماز تہجد شروع کر لیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ 5 وقت کی نماز آپ ایک نہ پڑھیں اور صرف تہجد ہی پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے 5 وقت کی نماز اور اس کے بعد تہجد آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ایسی زندگی شروع ہو جائے گی کہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ میں نے ساری زندگی کہاں پر گزار دی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ کو اچھی لگتی ہو اس کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔